عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق، تاجر جو سچ بولنے والا ہو، الامین اور امانت دار ہو، مع النبیین نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ایسا تاجر جو معاملات میں سچ بولتا ہو اور امانت داری کو غلوظ خاطر رکھتا ہو تو قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ انبیاء، صدیقین اور شہداء کی معیت نصیب فرمائے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تجارت کرنا یہ دنیا نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، یہ میرا دین ہے، اور میں تجارت کرتا ہوں یہ میری دنیا ہے، یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ یہ تو چرچ نے پیدا کیا تھا کہ کلیسا کو کلیسا کا حق دو اور کیسر کو کیسر کا حق دو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بندہ مومن کی پوری زندگی اسلام ہے۔ وہ جب زندگی میں کوئی بھی کام اس لیے کرے کہ اللہ نے اسے حکم دیا اور ویسے کرے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا، تو اس کا دفتر میں جانا بھی عبادت ہوگا، اور اس کا اپنی دکان پہ بیٹھنا بھی عبادت ہوگا، اور اس کا اپنے گھر میں بچوں سے کھیلنا بھی عبادت ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مطلق تاجر نہیں، بلکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بندہ تو اچھا بننا چاہتا ہے لیکن حالات اسے برا بناتے ہیں۔ بندہ بزدل نہیں ہوتا یا کرپٹ نہیں ہوتا، اس کے اولاد کی محبت اسے کرپٹ بناتی ہے۔ تو یہاں آپ نے یہ فرمایا کہ مطلق تاجر نہیں، بلکہ وہ تاجر جو سچ بولتا ہو اور جو امانت داری کا مظاہرہ کرتا ہو، اس کا یہ مقام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے ایک معروف حدیث پاک ہے، شاید کہیں آگے آ بھی جائے، کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گندم کے ڈھیر میں سے نیچے سے نکالا تو دانے گیلے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی بارش ہو گئی تھی تو میں نے اس کو چھپا دیا تاکہ نظر نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی تجارت میں اگر ملاوٹ اور یہ چیزیں شامل ہو جائیں تو شدید ترین گناہ ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن اگر تجارت میں یہ چیزیں شامل ہوں تو پھر تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے انبیاء کا مقام اپنا ہے، صدیقین کا اپنا ہے۔ صدیقین جو ہے نا یہ نبوت کے بعد کا مقام ہے، اور شہداء کا اپنا ہے۔ تو یہاں نوعیت سے مراد کیا ہے؟ نوعیت سے مراد یہ نہیں ہے ان کا درجہ ایک ہوگا جب ایک مقام پر رہیں گے، بلکہ نوعیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ اسے انبیاء، صدیقین، شہداء کی مجلس میں جانے کی اجازت ہوگی، یا وہ ان کا دیدار کر سکے گا۔ یہ قرب و بود تو اس دنیا کے معاملے ہیں نا، اس دنیا کے تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا شرف ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ امانت دار تاجر کو ذکر فرمایا۔